دیکھیں جو اصل چیز ہے بار بار جسے میں یاد دلاتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا میٹافزکس اور ایپسٹمالوجی اگر موجود ہے کہ کسی چیز کسی بھی تھاٹ کی کسی بھی نظام زندگی کی میٹافزکس موجود ہو انٹیکٹ ہو اور اس کی ایپسٹمالوجی بھی موجود ہو اس کی علمیت بھی موجود ہو تو یہ دو چیزیں فراہم کر دینے سے کیا یہ امپلائی ہو جاتا ہے کہ اب وہی میٹافزکس پریویل کرے گی. تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات کئی میٹافزکس اور کئی ایپسٹمالوجیکل ڈیفینس آف اسپیسیفک میٹافزکس اویلیبل ہوتے ہیں لیکن وقت کون سی میٹافزکس حاصل کرتی ہے وہ ایک ایکزیولوجیکل ایشو ہے. تو پھر آپ کو بتایا کہ میٹافزکس اور ایپسٹمالوجی کے ساتھ ساتھ ایکزیولوجیکل جو بنیاد ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی حقیقت کو آپ حقیقی مانتے ہیں لیکن آپ اس کو وقت نہیں دیتے تو اگر آپ اس کو وقت نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کو حقیقی نہیں مانتے لیکن آپ کے پاس حقیقتوں کا جو پیمانہ ہے اس میں وہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں سطح کی حقیقت حقیقی ہے لیکن کم حقیقی ہے اتنی حقیقی نہیں کہ اس کے لیے آپ اپنی زندگی کے معیارات تبدیل کریں. تو حقیقتوں کا حقیقی مان لیا جانا دلیل فراہم نہیں کرتا کہ وہ آپ کی زندگی میں وقت بھی اختیار حاصل کر لیں. پہلی بات عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کی حقیقت کا علمی جواز بھی آپ کے پاس ہو تو امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ حقیقتوں کے دائرے میں زیادہ اہمیت اختیار کر جائے. جیسے آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنس کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ زیادہ قابل قدر علمیت رکھتا ہے. کیا علمیت کی وجہ سے سائنس پر لوگوں کا ایمان ہے؟ ان کی تو یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ان کی علمیت پر جج کر سکتے کیپیبل ہی نہیں ہے وہ دے آر ناٹ کیپیبل دینا صرف ان کا بھروسہ ہے. یعنی کہ ایک جینیٹک انجینئر جو ہے وہی ایک ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کی اوتھینٹسٹی کو جج کر سکتا ہے. شاید وہ بھی نہ جج کر سکے ہر آدمی نہ جج کر سکے. صرف گریجویٹ اگر وہ ہے جینیٹک انجینئرنگ کا تو شاید اس کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ رپورٹ جو لکھی گئی ہے وہ کیا اتنی ہائیلی ٹیکنیکل ہوتی ہے وہ. لیکن ایک عدالت اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے دیتی ہے. کیسے فیصلہ دیا؟ بھروسہ کر کے جینیٹک انجینئرنگ کے علم سے کہ یہ علم قابل قدر ہے اور اس کے جاننے والے جو ہیں وہ کیوں بےایمانی کریں گے اور اگر وہ بےایمانی کریں گے تو اسی فیلڈ کے دوسرے جاننے والے وہ کیا پوری فیلڈ کے اندر سب کے سب بے ایمان ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اگر دو تین بے ایمان ہیں اور اگر جج کو شک ہو بھی گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ڈبل چیک کروا لے گا. دوسرے جینیٹک انجینئر پاکستان میں بچے جا رہے ہیں باہر سے کروا لے گا اور جب دو تین رپورٹ آ جائیں گی انبائی اس کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس نے تو بھروسہ ہی کیا ہے نا ایک علم کو. اس کے اپنی تو صلاحیت نہیں ہے تو اس کی علمیت کو جج کر سکے. علمیت سے ایمان ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی سائنس یا ٹیکنو سائنس میں زندگی کو کے مسائل کو حل کر رہی ہے پرابلم سالونگ ہے وہ. چونکہ پرابلم سالونگ ہے اس لیے لوگ اس کا اختیار کر رہے ہیں. یہ کوئی اگر سمجھتا ہے ذاکر نائک وغیرہ طرح کا آدمی کہ سائنٹیفک نالج اوتھینٹک ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ سائنٹیفک نالج کو اختیار کیے ہوئے بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ اس سے زیادہ سافسٹیکیٹڈ پرابلم سالونگ میکینزم آ جائے جس کی کوئی میٹافزکس کوئی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن نہیں ہو لوگ وہ بھی کروانا شروع کر دیں گے. جھاڑ پھونک بھی تو کرواتے ہیں. پولیٹیکل پالیٹیشین جا کے سڑکوں پر جھاڑویں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے کہ بھائی وہ بابا صاحب جو ہے جھاڑو والے بابا جس کو جھاڑو مار دیتے ہیں وہ بن جاتا ہے پرائم منسٹر. اگر خرچہ امپیریکلی یہ ہے تو جھاڑو بھی کھا لیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب بابا کی جھاڑو کے ڈنڈا لگنے سے
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का साइंटिफिक रीजन तलाश करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं तलाश करते। तो पहली बात तो ये कि वक़्त वो चीज इख्तियार करती है जिसके पीछे इल्मियत हो, जरूरी नहीं। जो निज़ाम जिंदगी आपने राइज किया है, उस निज़ाम जिंदगी में आगे बढ़ने के इम्कानात कौन सी इल्मियत पैदा करती है, वो इल्मियत चलती है। तो किस इल्मियत को आप वक़्त देंगे, किस माबाद तबियात को आप वक़्त देंगे, ये फैसला इस बुनियाद पे नहीं होता कि कितनी कंसिस्टेंट मेटाफिजिक्स, ये कितनी कंसिस्टेंट एपिस्टेमोलॉजी, क्योंकि आम आदमी की सतह ही नहीं है कि वो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की सतह के ऊपर जाके फैसले करे। आम आदमी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की बुनियाद पर फैसले करता है। उसको लगता है कि साइंस उसके मसाइल हल करती है, इसलिए वो साइंटिफिक मेथड को इख्तियार करते हैं। अगर कोई और उससे बेहतर करना है वो कर लो, इससे क्या होगा। ये तो इन आलिमों का मसला है कि वो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की बुनियाद पर फैसले करते हैं। पब्लिक डोमेन तक तो ये सही है, लेकिन जहाँ हमारे जो बड़े लोग हैं वो तो इसको जिस चीज को जानते हैं, क्या उनको तो कम अज कम जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। वो भी नजर तो नहीं आता, वो भी वैल्यू उसी को कर रहे होते हैं जो ले लेंगे। लेकिन अवाम का मतलब ये भी रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये तो नहीं देखते कि ये जो इसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो ये सॉल्व करते करते उसने कितने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, तो उनकी मतलब इंसाइट होती नहीं उनकी। ये कहना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है पार्शली तो ठीक है, लेकिन टोटली तो ठीक नहीं है। क्रिएट वो जो है पर्टिकुलैरिटी में जाके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और पर्टिकुलैरिटी में ही वो रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जो है अंडरस्टैंडेबल होती है। एक आदमी जो कभी मेजर किस्म की डिजीज का शिकार नहीं हुआ, उसे क्या पता कि ये मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है। उसी जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, वास्तव नहीं पढ़ा, उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं। तो बताने का मतलब ये कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी चीज का हकीकी होना और किसी चीज की हकीकत की इल्मियत होना दलील फराम नहीं करता इस बात की को नेसेसरली वक़्त भी हासिल करने की माशरे के अंदर। तीसरी बात फिर आपको ये बताई कि वक़्त हासिल क्यों कर लेती है कोई चीज। अगर इल्मियत और माबादु तबियाती दलाइल मौजूद होने के बावजूद वो चीज आपकी जिंदगी में वक़्त नहीं रहती और कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में वक़्त इख्तियार कर जाती है जो कि शायद उसकी माबादु तबियात भी आपको नहीं पता, उसकी एपिस्टेमोलॉजी में नहीं पता, तो वो वक़्त क्यों इख्तियार कर जाती है, क्यों वो वैल्यूबल हो जाती है। इसमें हमने बताया कि हिस्टोरिकल प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर कुछ इल्मियतों पर फौकियत इख्तियार कर जाती है, कुछ माबाद तबियातों पर फौकियतें हासिल कर जाते हैं। गो कि आप उस माबाद तबियात को भी रद्द नहीं करते, गो कि आप उस इल्मियत को भी रद्द नहीं करते जिससे आपका ईमान होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई दूसरी मेटाफिजिक्स आपके लिए ज्यादा वक़्त रखती है, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बनिस्बत उस मेटाफिजिक्स के जिससे आप ईमान होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्रोसेस जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। इस वजह से हम हिस्ट्री को देखें और हिस्टोरिकल प्रोसेस में गवर्निंग जो कुव्वतें हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हमने जैके बाद धीरे देखा। एक हमने जियोग्राफी देखी है, एक हमने जीनियस देखा है, रेस देखी है, एक हमने इकोनॉमिक्स देखी। एक हम आज देखेंगे रिलीजन। रिलीजन भी एक बहुत ही ताकतवर हिस्टोरिकल एजेंट रहा है तारीख के अंदर। 20वीं सदी में लोगों का ये ख्याल था, बड़े सोशियोलॉजिस्टों का और एंथ्रोपोलॉजिस्टों का, फिर 60s तक
کہ اب ریلیجن کی بنیاد پر بڑی موبلائزیشن ممکن نہیں ہے. 1950 تک کے بڑے سوسیولوجسٹوں کا یہ خیال تھا یا ہسٹورین کا خیال تھا کہ یہ قصہ پارینہ ہو گیا. ماضی میں تو یہ بڑا ڈومیننٹ ہسٹوریکل چینج کا ایجنٹ تھا ریلیجن، لیکن اب وہ ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں شکست کھا گیا اور اب ممکن نہیں. لیکن ایرانی انقلاب کے بعد وہ ان کی رائے بدل گئی. خاص طور پہ ایرانی انقلاب کے بعد انہیں یہ پتہ چلا کہ خالص ریلیجن کی بنیاد پر ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی اور ایک بہت ہی ماڈرنائز اسٹیٹ کرافٹ کو اس نے اکھاڑ پھینکا اور اس کی جگہ بالکل آرتھوڈاکس قسم کا رجیم یا یعنی کہ جو مدرسے کے آیت اللہ تھے وہ ٹیک اوور کر لیں. تو اس کے بعد انہوں نے ریلیجن کو ایز اے تھریٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایرانی انقلاب کے بعد. تو ایرانی انقلاب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے 20ویں صدی کے اینتھروپولوجسٹوں اور سوسیولوجسٹوں کا جو یہ خیال تھا کہ ریلیجن اب ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں کوئی افیکٹو پولیٹیکل موبلائزیشن یا ہسٹوریکل پروسیس کی ڈائیورژن کا کوئی بنیاد فراہم کرتا ہے، تبدیل کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت جگہوں پر ریلیجن کی بنیاد پر پولیٹیکل موبلائزیشن کو دوبارہ سے میننگ فل سمجھا جانے لگا. اسپیسیفکلی یورپین کانٹیکسٹ میں ابھی وہ نہیں کر سکا، لیکن نان یورپین کانٹیکسٹ میں اور نان یورپین ورلڈ میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے، اور وہ ہسٹوریکل ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں الجیریا، سوڈان، صومالیہ، ملیشیا، انڈونیشیا، افغانستان، لیبنان، پیلسٹائن. پھر اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو یورپ کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ریوائول ہے ریلیجن کا، جسے یورپ کہہ رہا ہوں، امریکہ کے اندر ایونجیکل کرسچینٹی ہے جس کا ایک طرح کا ریوائول آپ کو نظر آتا ہے. تو ریلیجن ایک دوبارہ سے ایک امپورٹنٹ، یعنی کہ ریلیجن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار زندہ ہوتا ہے. تو اب آپ ظاہر ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے فلاسفی آف ہسٹری جس طرح سے ڈیل کرتی ہے وہ ریلیجن کو کس طرح دیکھتی ہے. ریلیجن کو ایک سوشل فورس کے طور پہ دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک سوشل فورس ہے جو دوبارہ بار بار زندہ ہو گیا، ایک اسپرٹ ہے جو کہ دوبارہ زندہ ہوتی ہے سوشل موبلائزیشن کے لیے، پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے، سویلائزیشنل ریوائٹلائزیشن کے لیے، یا ایک فیکٹر کے طور پہ. ایک تو ریلیجن کو دیکھنے کا یہ طریقہ، دوسرا ریلیجن کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ ریلیجن جو ہے وہ دراصل کس کے ریلیشن شپ میں اپنے کلیم کرتا ہے، گاڈ کے ریلیشن شپ میں اپنے کلیم کرتا ہے. تو گاڈ تو مرتا نہیں ہے، گاڈ تو زندہ ہے. تو جو لوگ ریلیجن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گاڈ زندہ ہے، لہٰذا گاڈ چونکہ زندہ ہے اس لیے اس کا ریلیجن بھی زندہ رہے گا، جو صحیح جینوئن ریلیجن ہوگا وہ زندہ رہے گا. تو ریلیجن کی اپنا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جس ریلیجن جس خدا کو مانتا ہے وہ ریلیجن جس خدا کو بھی، چونکہ وہ خدا ابدی ہے اس لیے وہ ریلیجن بھی ابدی ہی ہوتا ہے. تو ریلیجن انٹرنسکلی یونیورسل ہوتا ہے اور ایبسولوٹسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی ریلیجن ہو اپنے دعوے میں ایبسولوٹسٹ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس کی طرف ریلیٹ کرتا ہے، وہ ریلیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو
ایک ایسی ہستی کی طرح جو آل نوئنگ، آل پاورفل، آل گڈ ہے اور اومنی پریزنٹ ہے، ہمیشہ مستقل اور مسلسل حاضر رہنے والا. تو اومنی پریزنٹ اگر وہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ ریلیجن کو اختیار کرنے والے کمزور پڑ جائیں، ریلیجن کو کی دعوت دینے والے کمزور پڑ جائیں، ختم ہو جائیں یا فنا ہو جائیں. لیکن ریلیجن کا کلیم تو فنا نہیں ہوتا، وہ تو زندہ رہتا ہے. تو جب بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، جب کھڑا نہیں ہوگا لگے گا آپ کو کہ وہ کمزور ہے. تو ریلیجن انٹرنسیکلی ایبسولوٹسٹ ہوتا ہے، ریلیٹیوسٹک نہیں ہوتا ہے. ریلیجن کا دعویٰ ریلیٹیوسٹک نہیں ہوتا. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈیز جو کرتے ہیں، وہ لوگ جو کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک آرکیمیڈین پوائنٹ میں جا کے ریلیجن کو ایک سوشیولوجیکل یا اینتھروپولوجیکل اینٹیٹی کے طور پہ لے کر اس کا انالیسس کرتے ہیں. تو وہ جس چیز کو مائنس کرتے ہیں اپنے پورے انالیسس کے اندر، وہ گاڈ ان اٹ سیلف ہے، اسی کو مائنس کر دیتے ہیں. تو کمپیریٹیو ریلیجن کی جو پرابلم جو ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ وہ تو مائنس کرتا ہے اس کوشچن کو کہ گاڈ ہے، اور کہنا یہ ریلیجن یہ باتیں کرتا ہے اور یہ ریلیجن یہ باتیں کرتا ہے، اس میں یہ باتیں ٹھیک ہیں، اس میں یہ باتیں ٹھیک. وہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر تو تم یہ سمجھ لو کہ کچھ لوگوں کے خیالات ہیں، کانسیپٹ their conception of God and their conception of God. Whatever conception of God they are presuming, the important thing that God exists or not. It is the bottom line تو یہ. اگر فرضیہ تم کہو یہ آدمی وہاں کیا یہ تصور رکھتے ہیں، وہاں سوری کا یہ تصور رکھتے ہیں، یہ وہاں سوری کا یہ تصور رکھتے ہیں، تو تصورات کی سطح پہ وہاں سوری کچھ بھی وہاں سوری ہے یا نہیں ہے، تو وہ ہے تو وہ کانٹریبیوٹ کرے گا نا. کہے گا نہیں میرے بارے میں یہ رائے بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے بارے میں رائے ٹھیک ہے، یہ رائے بالکل غلط ہے، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں. تو آپ وہاں سوری کو مائنس کر کے وہاں سوری کو کیا صرف خیال ہے کیا؟ وہ کمپیریٹیو ریلیجن کا جو انالیسس ہوتا ہے بیسیکلی پرابلمٹک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو مائنس کر دیتا ہے گاڈ کو. جبکہ ریلیجن کے اندر کا جو انالیسس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پرزیوم کرتا ہے کہ جو ہمارا کنسپشن آف گاڈ ہے وہی ہے اصل میں گاڈ. اس سے جتنا زیادہ کمیٹڈ ہوگا اتنا طاقتور وہ ریلیجن ہوگا. اور وہ کنسپشن نہیں ہے صرف، وہ ریفر کر رہا ہے ایک دین کو جو کہ پرچیز کرتی ہے اپنی ایگزسٹنس اور انٹروین کرتی ہے. تو یہ ایک بالکل دوسرا طریقہ ہے دیکھنے کا ریلیجن. جو لوگ ریلیجن کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، وہ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک خیال ہے، یہ خیال ہے. اور جو ریلیجیس مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خیال نہیں ہے، یہ بینگ ہے. تو خیال اور بینگ میں فرق ہے. میں اگر کسی بینگ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا، بینگ کا ہونا اتنا پینیٹریٹنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ آدمی کو تبدیل کر دیتا ہوں. بینگ، خیال نہیں، بینگ. ایک بچہ ہمیں روڈ سے ملا اور وہ چھوٹا بچہ تھا 2.5 سال کا. کسی کو کوئی اغوا کر کے لے آتا کیا وہ روڈ پہ چھوڑ کے بھاگ گیا، تو میں اس کو دیکھ گیا. تو وہ بچہ جب میرا ہاتھ پکڑتا تھا زور سے کہ مجھے چھوڑ کے نہ بھاگ گیا، تو وہ مجھے افیکٹ کرتا تھا، میری بینگ کو افیکٹ کرتا تھا. اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے میری بیوی کو چھوڑ کے میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ میری بینگ کو افیکٹ کرتا تھا کیونکہ وہ بینگ ہے، خیال تھوڑی ہے. وہ CPLC والے کہنا نہیں آپ اس کو ہینڈ اوور کریں. تو کون سی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے کہ میں نہیں دے رہا، ہینڈ اوور نہیں کر رہا ہوں. ہینڈ اوور اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ بینگ ہے نا، اس کے ہاتھ کی پکڑ، اس کے ہاتھ کی پکڑ میں فیل کرتا ہوں نا، فیلنگ بینگ ہے، وہ خیال تھوڑی ہے. اسی طرح گاڈ بھی پکڑتا ہے کسی کو. وہ جو فیل کرتا ہے نا، اینتھروپولوجیکل انالیسس اس کو بالکل ایبسٹریکٹ کر دیتا ہے.
تو جب تم ریلیجن پہ بات کرتے ہو مائنس کر کے گاڈ کو اور مائنس کر کے اس کی کانٹریبیوشن کو، تو تم بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ آدمی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو ابھی جو ہم نے بات کی پہلی والی بات کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سیکولرسٹک انالیسس ہوتا ہے جس کے اندر آپ ریلیجن کو ایک سوشل فورس کے طور پہ لیتے ہیں. تو پہلے ہم سوشل فورس کے طور پہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم اپنی پوزیشن لیں گے کہ ہم ریلیجن کو سوشل فورس کے طور پہ نہیں لیتے. پوری دنیا ریجیکٹ کر دے اگر گاڈ کی ایگزسٹنس کو، تب بھی گاڈ ایز اے بینگ تو موجود رہے گا. یہ ممکن ہے کہ وہ ایک وائرس سے کام لے لے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وائرس آ کے وہ کام کر سکتا ہے جو تم نہیں کرتے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو پہلا جو ہم یہاں پر جو فیکٹر کے طور پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ جسٹ ایز اے سوشل فورس اور ہسٹوریکل ایجنٹ کے طور پر لے رہے ہیں، ریلیجن ایز ہسٹوریکل ایجنٹ. تو اس کا مطلب ہے ہم اس تفصیل سے بھی نہیں پڑھیں گے کہ ریویلڈ ریلیجن اور نیچرلسٹک ریلیجن وہ کیا کیا ان میں فرق ہو سکتے ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ہم پہلے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. ریلیجن پہلی بات کہ ریلیجن جو ہے اس میں اور فیتھ میں ایک ڈفرنس ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ ریلیجن. بہت سارے لوگ فیتھ کو ریلیجن سے کنفیوز کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی چیز پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ تو آپ کا فیتھ ہے، لیکن اب آپ اس ایمان کو پریکٹس کیسے کریں گے یہ ایک بالکل الگ بات ہے. مثلاً تھیسٹک ریلیجنز ہیں دنیا میں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، صحیح ہے، ایک خدا کو ماننے والے ریلیجن. ابراہمک ٹریڈیشن کے جو ریلیجنز ہیں وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ایک گاڈ کو ماننے والے. تھیسٹک ریلیجن، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، یہ تینوں ابراہمک ٹریڈیشن کے ریلیجن، تینوں اپنے آپ کو تھیسٹک ریلیجنز کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو نام سنا ہو یاکس ڈریڈا کا، تو ایک ڈی کنسٹرکشنسٹ ہے، فرینچ ڈی کنسٹرکشنسٹ ہے. بڑے بڑے ٹیکسٹ کو رکھ کے ڈی کنسٹرکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ کوئی معنی کنوے ہی نہیں کرتا. بڑے بڑے فلسفیوں کو، سارس کو، مارکس کو، اس کو کرسچن تھنکرز کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیا. لیکن جوڈائزم کو اور اسلام کو اس نے ڈی کنسٹرکٹ نہیں کر پایا. تو کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نیگیٹو جو ایکسپریشن ہے یا نیگیٹیوٹی ڈیولپ کرنا ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کلاسیکل گریک تھاٹ اینڈ کرسچینٹی بیکاز آف دیئر کنسیپشن آف گاڈ، جو کرسچینٹی کے مقابلے میں ریلیٹیولی آسان ہے کہ کرسچینٹی کے کنسیپشن آف گاڈ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ایز کمپیئر ٹو جوڈائزم اینڈ اسلام. تو تھیسٹک ریلیجن تینوں ایک خدا کو مانتے ہیں، فیتھ کی سطح پر ان کا فیتھ ایک ہی گاڈ پر ہے، لیکن اس کو پریکٹس کیسے کریں گے فیتھ، اس کے نتیجے میں تینوں الگ الگ ریلیجنس پر ہیں. تو ریلیجن از دی انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف فیتھ. فیتھ کو تم کیسے پریکٹس کرو گے، جس کی بنیاد پر کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام ایک دوسرے سے ڈفرینٹ سمجھے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مسلمان جو حضرت موسیٰ کے اصل لوگ ہیں، جو حضرت موسیٰ سے ایمان لے آئے تھے اور اللہ پہ، ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بھی حواریون کو مسلمان ہی کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود فی زمانہ جسے ہم جوڈائزم کہتے ہیں یا فی زمانہ جسے ہم کرسچینٹی کہتے ہیں اور فی زمانہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہ تینوں اپنے اپنے فیتھ کو پریکٹس کرنے کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنل میکینزم. تو پہلا تو یہ فرق ہے کہ فیتھ رکھ لینا کافی نہیں ہوتا کسی چیز. اگر تم فیتھ کو ویسے پریکٹس نہیں کرتے جیسا تمہارے ریلیجن میں بیان کیا جاتا، اگر تم کسی اور طریقے سے فیتھ کو اپنے پریکٹس کرتے ہو تو پھر تمہارا اس فیتھ کے ساتھ تعلق ہوگا، ریلیجن کے ساتھ تعلق نہیں ہے.
اور کوئی نہیں قبول کرے گا کہ تمہارے فیتھ پہ مشکوک ہو جائیں گے لوگ. کیوں؟ کیونکہ فیتھ کی انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم ریلیجن کی شکل میں پیدا ہوتی ہے. اگر جو پروفٹ کہہ رہا ہے اسے سب الٹا کر رہے ہوتے، سب الٹا کر رہے، اور تم کہو نہیں میرا ایمان ہے، تو ہو سکتا ہے خدا کے ساتھ ہو تمہارا کوئی تعلق انڈیویجل پریم ہے، لیکن انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی. پہلی بات تو ریلیجن کی کو چونکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتا ہے، اس لیے ہر ریلیجن کا اپنا ایک ریشنل ہوتا ہے. ریلیجن کوئی عقل سے پیدل ویدل نہیں ہوتا، ریلیجن کا اپنا ریشنل ہوتا ہے. اگر تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو اس کا ریشنل کچھ اور تمہیں کرنے کو کہے گا، کچھ اور ڈیمانڈ ہوگی. اگر تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہو تو اس کا ریشنل کچھ اور ہو جائے گا. تو ہر ریلیجن کا اپنا ایک ریشنل ہوتا ہے، ایک ریشنل اسٹرکچر ہوتا ہے، جس کو اگر تم وائلیٹ کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں تم کانٹرڈکشن کرتے ہو. مثلا ایک آدمی ایمان رکھتا ہے کہ حلال وہی ہے جسے خدا نے حلال کر دیا اور حرام وہی ہے جسے خدا نے حرام کر دیا، اور پھر واضح طور پہ لکھا ہوا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور تم کہو نہیں یہ دراصل اس کے یہ معنی نہیں کوئی اور معنی ہے. جبکہ تمہاری پوری تاریخ کے اندر اس چیز کو حرام ہی کہا گیا ہے، اور جس چیز کو تم حلال کہہ رہے ہو اس کو حرام ہی کہا گیا ہے. تو تم حرام کو حلال کر رہے ہو، تم حلال کو حرام کر رہے ہو، حرام کو حلال کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے تم مخلص نہیں ہو، ان ورڈ آف گاڈ کی تمہارے پاس ریسپیکٹ نہیں ہے. لہذا کوئی ایسا آدمی جو تمہارے ریلیجن پہ یقین بھی نہیں رکھتا اس کانٹرڈکشن کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو تم تو اس ریلیجن پہ یقین رکھتے ہو لیکن اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ تم کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے تم اپنے ریلیجن کے ساتھ مخلص نہیں ہو. تم خلوص کو دیکھنا اور پہچاننا اور ثابت کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ریلیجن کے اندر کہ آپ کو توپے چلانی پڑے، ایسا نہیں ہوتا. بچے کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ریلیجن کو صحیح پریکٹس کرتا ہے یا بکبک زیادہ کرتا ہے، پریکٹس وغیرہ نہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی ایرسٹاٹل بننے کی ضرورت نہیں. رکشے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ آدمی ٹھیک ہے، ٹھیک آدمی نہیں. تو دوسری چیز ریلیجن ریشنل نہیں ہوتا، ریشنل نہیں ہوتا، لیکن ریلیجن کا ریشنل اس کمبینیشن سے نکلتا ہے جو فیتھ کے ساتھ آپ بلونگ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ زندگی اور موت خدا دیتا ہے اور آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے خدا اور اس کے پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں میدان میں، اس کا مطلب تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ یہ کیسے کیا؟ اس کا مطلب تمہیں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے. خدا پہ نہیں ہے تمہارا، خدا پہ اگر تمہارا ایمان ہو لوگوں نے اپنے ٹکڑے کر دیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بھاگ رہا ہوگا اس کی بھاگتے ہوئے دیکھ کر لوگ کو یہ پہچاننے میں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے اور جس کا بہیویئر کنسسٹنٹ نہیں یا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس چیز پہ یہ کہتا ہے، کیونکہ وہی ایسے ٹیسٹ تھا یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کتنا یہ مخلص تھا یا نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب کوئی کلیم کرتے ہیں تو ود ان ریشنل فریم ورک اس کا ریشنل ڈٹرمن ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے آپ اپنی پریزمپشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو کانٹرڈکشن ریلیجن کے اندر واضح طور پر بیان کی جاتی ہے. ایک آدمی ساری لوگوں کو کہہ رہا ہے وہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے سلسلے میں آیا جا رہا ہے، لوگوں کو بلا کے 50-50 لاکھ آدمیوں کو 50-50 ہزار آدمیوں کو بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکچر سنا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، اور خود جو ہے 80 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ جائے، خود جو اس نے چشمہ لگایا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا چشمہ ہے، خود جو اس نے واسکٹ پہنا ہوا 50,000 روپے کا پہنا ہے. تو وہ آدمی دیکھ کر اگر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ فخر اختیاری اختیار کر سکتا تھا
نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے مقصود نہیں ہے, اس کے لیے خود ہی پریفریبل نہیں ہے. وہ جو آدمی آگے بیٹھا وہ ہے ہی فقیر بیچارہ, اس کو تم کیا بتا رہے ہو؟ وہ تو وہاں پہ اسی لیے آ کے تمہارے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے کیونکہ اس کو کھانے کو 10 دن نہیں ملے گا, تو وہاں پہ مفت میں کھانے کو مل جائے تو بیچارہ وہ آگے بیٹھ گیا, ثواب بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا. اس کو تم کیا بتا رہے ہو اپنے ساتھ فخر؟ تم کرو نا بھائی فخر, تم نے کیا فخر یا نہیں کیا, اور کتنے لوگوں کو تم نے کھانا کھلایا؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ تم نے ملٹی نیشنل سے تم نے وہ کر کے کھانے کا انتظام کروا دیا, یہ تم نے کیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹرڈکشن اگر وہ 50,000 لوگوں میں سے کسی کو دکھائی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, وہ ہے کانٹرڈکشن. جب بھی کوئی کھڑا ہو کے بول دے گا یہ خود ہی یہ کانٹرڈکشن ہے تو وہ نظر آ جائے گی. ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ آپ نے اس کا کیا جواب دیا یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ یہ کہ وہ انکوہیرنس نظر آتی ہے کہ نہیں. اور دنیا میں بہت سارے ایسے بدماش ہیں جو اپنی بدماشی کی زندگی گزارتے ہیں اور فخر اختیار کرتے ہیں. ہیریسن فورڈ جو ہے نا ملٹی ملینئر ہے, آرٹسٹ ہے, فلموں میں کام کرتا ہے. تو وہ ایڈز میں جتنے بھی کام کرتا ہے نا, جتنے بھی ایڈز میں کام کرتا ہے بہت مہنگا, وہ بہت زیادہ پیسے دیتا ہے. اس کا جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ جو ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے, تلاش کر اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے ان امپلائڈ لوگ. وہ بہت ہی سلیکٹ ہے. ایک آدمی جو کہ آرٹسٹ ہے وہ یہ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں کہ راک ہیڈسن یہ وہ انہوں نے پورے اپنے وہ بنا دیے, انہوں نے ایکٹنگ کر کے پیسہ کمایا, زیادہ عیاشی وغیرہ نہیں تھی, اور انہوں نے لوگوں کے لیے کہ تم تو بہت بلیور ہو, وہ تو اتنا وہ بھی نہیں ہے تمہاری طرح کا کوئی عالم دین بھی نہیں ہے, اس میں تو شاید پروفٹ کی زندگی کے بارے, لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کے ٹریڈیشن سے اس کا تعلق ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کچھ تو کروں گا. تو بتانے کا مطلب سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو لوگوں کو کانٹرڈکشن نظر آتا ہے, لوگوں کو فوراً اس میں کانٹرڈکشن دکھائی دے گی. ارے یہ بدماش آدمی یہ کر رہا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مذہبی آدمی کر رہا ہوگا ان کو ہرٹ ہوں گے, ہیٹ کرے گا. یہ آدمی کیسے کرتا ہے, اس کا مطلب ہے میں تو اس سے بہتر ہوں. تو وہ ان کی ذاتی کمزوریاں ہوں گی, لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ریشنل یہی ہے کہ جو آدمی جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے ریلیجن کے اندر, یہ ریشنل ایکسپیکٹیشن ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کو اپلائی کرے گا اپنے اوپر, اور اگر نہیں اپلائی کر سک رہا اس کے اوپر تو پھر وہ دوسروں کو کس بنیاد پر اس کی طرف وہ دعوت دے گی. تو ریشنل پلین پر کسی خاص قسم کی موومنٹ کو رن کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, اس لیے کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کانٹرڈکشن تو نہیں پیدا کر رہا. دوسری بات یہ کہ جو میں نے بات بتائی کہ ریلیجن عقل سے پیدل نہیں ہوتا, یہ بالکل ریشنل ہے کہ ایک آدمی اگر پروفٹ جیسی زندگی گزار سکتا ہے اور نہیں گزار رہا تو وہ کم سطح کا آدمی سمجھا جائے گا, اور جس کی زندگی قریب ترین ہوتی چلی جائے گی پروفٹ کی زندگی کی اسٹیبلش, وہ زیادہ بہتر انسان سمجھا جائے گا اس ریلیجن میں. یہ بالکل ریشنل ہے, اور جس کی زیادہ دور ہوگی زندگی وہ اتنا کم مرتبے والا سمجھا جائے گا. یہ ہائرارکی پیورلی ریشنل ہے, اس میں کوئی ارریشنلٹی نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں یہ نہیں ہوا کہ صرف ریلیجن کے اندر کے لوگ اس کی قدر کریں گے, ریلیجن کے باہر کے لوگ بھی اس کی قدر کریں گے. اگر وہ آدمی جو کہتا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کے مذہب کے اندر بنیادی اعتقادات اور معیارات خیر و شر ہیں, اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے
تو وہ آپ دیکھیں کہ صرف اس اپنے ٹریڈیشن کے اندر بڑا آدمی نہیں ہوگا, دوسرے ٹریڈیشن کے اندر بھی وہ بڑا آدمی سمجھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے اس کا امپیکٹ ہے. بادشاہ ہوتے ہوئے کوئی آدمی بادشاہ چھوڑ دے اور آ کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے, کنسیویبل نہیں ہے. ایک آدمی جو اپنی جو لائف اسٹائل چھوڑ کے کوئی اختیار کر کے دیکھے, تو بدھا جس چیز کو صحیح سمجھتا تھا وہ کر گزرا وہ, اور وہ آ کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے اور پھر وہیں بیٹھا رہا, اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا پورا کا پورا ایک بر اعظم جو ہے وہ متاثر کر دیا اس. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتا تھا اس کا امپیکٹ ایسا تھا کہ جس طرح اس کے پاسچر ہیں, ڈانسنگ پاسچر ہے یا اسمائلنگ پاسچر ہے یا سوزنگ پاسچر ہے, تو ویسے جس پاسچر کے اس کے بنے ہوئے ہیں اسکلچر, اگر آپ اس اسکلچر میں بیٹھ جاؤ اس طرح کا پاسچر لے کے تو آپ پر وہ امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ کر کے دیکھ لو, ایسا مسئلہ کر کے دیکھ لو. اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بیٹھ کر جو جس قسم کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے اس طرح کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے, اور ایسے کہ بڑے بڑے واریئرس کو اس میں تبدیل کرتی ہے. اشوک جیسے واریئر کو جو اپنے بھائیوں کو جس نے نہیں بخشا وہ کنورٹ ہو گیا, اور پوری زندگی پھر یہ نہیں کہ کنورٹ ہونا اور کچھ اور بدماش ہو گیا, پورا کھرچ کر پوری اس کی دین کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور کو بدھا نے خود نہیں کیا, اس کے کسی پیروکار نے کر, جو صرف سامنے سے گزرتا تھا اس کے اشوک کے ہر کامیابی کے بعد اس کے پاس سے گزرتا تھا, گھنٹی بجاتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے کہ بیٹا تو مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا, گھنٹی بجاتے ہوئے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ریلیجن کے اندر جو تیسری چیز جو میں نے بتائی, نمبر 1 فیتھ اور ریلیجن میں ایک ڈفرینس ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ریلیجن کو پریکٹس کر رہا ہو فارملی انسٹیٹیوشنلی لیکن اس کا ایمان نہ ہو, یہ بالکل ممکن ہے. جی کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں, سب یہ کر رہے ہیں, یہ میں بھی کرنا شروع کر رہا ہوں. کلچرلی کر رہا ہے وہ یہ کام, کلچرلی اس نے کبھی اس فیتھ کو اس نے کوشچن ہی نہیں کیا یا اس کو پہچانا ہی نہیں, اس کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں. نہیں بلائنڈ فیتھ نہیں, مسئلہ یہ کہ اس نے ریلیجن کو ریلیجن کے طور پہ نہیں لیا بلکہ ایز اے سوشل لائف کے طور پہ لیا. جس طرح صبح اٹھ کے آپ نوکری پہ جاتے ہو, اس طرح وہ مسجد بھی چلا جاتا ہے. یہ وہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید پریکٹس انسٹیٹیوشنلی نہ کرتے ہو لیکن ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو ایسے ٹیسٹ کا وقت آتا ہے تو وہ جم کے کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ نظام زندگی کا کمال ہے, یہ نظام زندگی کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے لوگ جن کا ایمان مضبوط ہو ان کو داخل کریں اس لائف کے اندر. اگر ان کو نہیں داخل کیا تو ظاہر ہے بعض لوگوں کی کریج ہوتی ہے. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف کلچرلی ہوتی ہیں, جیسے ایک انسان کلچرلی کام کرتا ہے, مثلاً یہ کہ ہاں ہمارا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پتہ چلے, ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پتہ چلے. جیسے میں نے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک ریلیجن کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ریلیجن کو ایک فیکٹر آف چینج کے طور پہ لیں, اور ایک ریلیجن کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے تعلق میں آپ اس کو دیکھیں. تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خدا کے تعلق میں نہیں دیکھ رہے, ایز اے فیکٹر آف چینج لے رہے ہیں, ایک سوشل فورس یا ایک پولیٹیکل فورس
یعنی کہ آپ نے ان کو یہ بتا دیا بیٹا تم یہ ہو لیٹ سپورٹ، اور یہ بس ایسے ہی لگ گئے اور جو ان کو دماغ میں ڈال دیا وہ یہ کرنا شروع ہو گیا. اور پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں میں تو یہ نہیں یہ ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کچھ اور ہو جاؤ. جیسے ابھی ایک پاکستانی فلم ہم نے دیکھی، اس میں وہ کوئی لاہور سے کچھ لوگ انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک سکھوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کے بیٹا اور سکھ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ سکھ بڑے وہ ہو جاتے ہیں، غیرت ان کو آ جاتی ہے اور یہ وہ فلاں، تو یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ وہ الگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی بچی کو وہاں بھیج دیتے ہیں ملیشیا، یہ بھی ملیشیا پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں بھائی اب شادی ہم کر لیتے ہیں، تو پھر شادی کیسے کریں؟ رول کیا ہے؟ یہ بڑی گندی بات ہے کہ کسی کا ریلیجن تبدیل کرانا. تھیسس تو یہ ہے نا، تھیسس یہ ہے کہ گندی بات ہے، ظلم ہے کسی کا. میں ان سے کہوں بھائی اپنا ریلیجن تبدیل کرو، ظلم ہے نا. یہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں جانے دو، یہ ہے ظلم. کیا مطلب نہیں تم جہنم میں نہیں جاؤ. تو وہ لیکن یہ بھی دکھانا تھا کہ اسلام حق ہے، تو وہ کس طرح کنورٹ کیا ہوا ہے؟ سکھ لڑکی کو کنورٹ کر لیتے کس طرح، کیا کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے خیال میں کیا کیا ہوگا ڈائریکٹر اس کا مذہب تبدیل ہونے کی؟ گندی بات ہے نا دعوت پیش کرنا، تبدیل کرنے کی کوشش نہیں. گندی بات ہے نا، بتا رہا ہوں میں گندی بات ہے کہ تم کسی کو کہ آپ اپنا ریلیجن چھوڑ دیں. کتنی وہ بھی دعوت پیش کرتی دعوت کر کرتے ہوئے وہ یوزر کو سنتے تو اللہ 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 قائد اعظم ہے ٹوپی پہنے ضلع کیا قائد اعظم ہے، چلو پھر میں مسلمان ہوں. یہ ذہنی سطح ہے نا. تو وہ کلچرل کلیم پر ایک مطلب جس طرح ہو، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی مسلمانوں کی ہی بچی ہوتی ہے، جن کے خاندان مر جاتا ہے پاکستان تو ان کو بچی کو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں فیملی، اور پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہی ہے. تو وہ یہ زبردست اس سے یہ پتہ ہے نا، سب لوگ خوش ہوئے کہ وہاں مسلمان بھی ہو گئی، وہاں ہماری بیٹی جو ہے وہ پاکستان کی بیٹی پاکستان آ گئی. اور انڈیا والے سب افسوس کرتے رہے. لیکن انڈیا والے فلم بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہندو رہو یا مسلمان رہو. ہاں جو غدر بنائی تھی انہوں نے اس میں کیا کیا تھا، پاکستانی لڑکی ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے لیکن وہ سکھ ہوتا ہے، وہ سکھ ہو کے وہ وہاں چلا جاتا ہے، وہ اور بھی کہتے ہیں آپ اپنے ہی رہو. یہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی، مطلب یہ کہ تم حلوہ کھاتے ہو، یہ مرغی کھاتا ہے، وہ گائے کھاتا ہے، وہ گائے کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ سوشل کلچرل ایکٹیویٹی ہے. ہاں کچھ لوگ اس کلچرل ایکٹیویٹی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ پولیٹیکل فورس بھی بن جاتی ہے، اور پولیٹیکل فورس بن کر پورے کے پورے تاریخ کے دھاروں کو پلٹ دیتی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ خیالات ہی ہیں. مطلب کچھ بھی کہتا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا کچھ ہوتا تھوڑی ہے. سوشیولوجسٹوں کا تم پڑھو تو کہیں پہ آپ کو پڑھ کے کوئی یاد آتا ہے خدا خدا. ہاں یہ سوشل فورس ہے، ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے ریلیجنس کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ریلیجنس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی قربانی وغیرہ دینے کے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے کیا قربانی وغیرہ کیا کس بات کی قربانی کرتے ہوتے ہیں نا ایک ایک لاکھ کا بیل، اور کیا کریں قربانی سے کیا مراد ہے؟ تو قربانی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آدمی کرتا ہے جو صرف کنسپچولی یا کلچرلی نہیں دیکھ رہا ہوتا ریلیجن، وہ ریلیجن کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان اے ورٹیکل ریلیشن شپ ود گاڈ، اور اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے گاڈ کے ساتھ. میں نے بتایا نا پکڑ، جو پکڑ ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے آپ.
تو یہ تو انڈیویجول کو ہی پتا ہے نا کہ پکڑ ہے یا نہیں. جس کا ہاتھ جس نے پکڑا اسی کو پتا ہوگا نا. تو جو آدمی جس کا دوست ہوگا وہ اپنے دوست کی پکڑ کو جانتا ہے نا, پہچانتا ہے, اس کے ہاتھ کے لمس کو پہچانتا ہے. وہ اگر مر جائے یا اس کو کچھ ہو جائے تو اس کو وہ تعلق ہوتا ہے اس کا. دوسروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا ہم مر گئے, سب مر جاتے ہیں. ماں مر جاتی ہے تو جو اولاد کو پتا ہوتا ہے نا ماں کیا مطلب, ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کلچرل فیکٹر کے اوپر ریلیجن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف ریلیجن کو دیکھ کر یہ امپلائی کر سکتے ہیں کہ چونکہ زیادہ تر لوگ انسٹیٹیوشنل ریلیجن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ان سب کا فیتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کہ زیادہ تر لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو انڈیویجول کو ہی پتا ہے, یہ تو انڈیویجول کو ہی پتا چلے گا کہ وہ آخر میں کیا کرے گا. لیکن اغلب امکان یہ ہے کہ اگر وہ توڑ آئے مستقل ریلیجن کی جو پیرامیٹرز ہیں اور اقدار اور نارمز کو مستقل اور مسلسل توڑے جا رہا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر, تو امکان کم ہے بڑھتا جائے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اگلے آئندہ آنے والی نسلوں میں اور ایمان کمزور ہو جائے گا. لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ صرف ایک امپیریکل چیز ہے جو انڈیویجول کو ہی پتہ چلے گی, کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے ابھی ہم کل بھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو برطانیہ کے اندر جو تیسری جنریشن کے بچے ہیں وہ زیادہ ریلیجیس ہیں, حالانکہ وہ پورے اس ٹریڈیشن کے اندر پڑے ہوئے, وہی کھاتے ہیں, انہی کا مال پہ پلے ہوئے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, سب کچھ بولتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس نظام زندگی پہ مطمئن نہیں ہے, ان کو گھن آتی ہے اس نظام زندگی اور اپنے ماں باپ کی بھی کوئی خاص عزت نہیں کرتے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تھرڈ, یہ جو ابھی برطانیہ کے اندر جو پرابلم ہوا ہے تو انہوں نے ایک ٹیکنیک یہ بنائی کہ بھائی یہ جو پاکستانی اور انڈینز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, ایشین جو ہیں, ان کے ماں باپ کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو انہوں نے یہ چینل استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم باہر فیملیز کو فنڈ کریں گے. تو وہ بنیادی طور پر ایک خاص قسم کا اسپائنگ نیٹ ورک تھا کہ لوگ اپنے ہی فیملی کے کسی ممبر کی اسپائنگ کریں. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ بھائی یہ چینل کیوں, کسی اینتھروپولوجسٹ نے یہ لائن دی ہوگی کہ بھائی ان کے یہاں تو ماں باپ کو قابو کر لو تو اولاد قابو ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے قابو میں نہیں ہے. ماں باپ کے قابو میں کیوں نہیں ہے وہ, اس لیے کہ تمہارے معاشرے میں ماں باپ کے قابو میں اولاد ہوتی کہاں ہے, تم نے خود ہی تو ان کو ماں باپ کے قابو سے نکال دیا اور وہ تو نکل گئے ماں باپ کے قابو سے. تو تم ویسٹرن لائف ورلڈ کی پیداوار ہے, وہ تو بالکل احترام نہیں کرتے اپنے ماں باپ کو. کہتے ہیں ہمارا باپ شراب پیتا ہے, ہماری ماں جو ہے گھر میں نہیں رہتی, ہمارا باپ بدماش, ہماری ماں بھی بدماش, ہمارے ماں باپ کا کوئی مذہب دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ قابل نفرت اور باعث شرم ہے. وہ دے آر مور کلوز ٹو دیئر گرینڈ پیرنٹس, دے آر مور کلوز ٹو دیئر گرینڈ پیرنٹس. اور پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ اپنے جو یہاں کے ان کے خاندان ان کے زیادہ وہ قریب ہیں. تو کہتے ہیں پھر ان کو جانے نہیں دو, یہ گئے تو ان کا دماغ الٹ جائے گا اور وہاں سے آ کے یہ ماریں گے بم, بم مارو بم, امریکہ کا کیا بم. تو یہ جو نعرہ وہ سیکھ کے آ جائیں گے اور یہ مارنا شروع کریں گے تو ان کا ہم کیا. تو ایشو یہ ہے کہ ریلیجن کے اندر وہ لوگوں کی جو انفرادی زندگی ہے اور کلچرل لائف میں تو بالکل ریلیجیس نہیں ہے نا, تو کلچرل لائف ریلیجیس نہیں ہے تو پھر وہ کیسے پلٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس انالیسس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے وداؤٹ ریلیٹنگ دس ریلیشن شپ ود گاڈ. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مطلب ریلیجن جو ہے کسی کے کان میں کوئی بھی بات پھونک دینا, وہ بھائی وہ اوپر گاڈ بھی تو بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تو کچھ کرے گا یا وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ بھی تو کچھ کرے گا. وہ شاید وہی پھونک دیتا کہ دیکھو تمہارے بدماش ماں باپ, اس کا اپنا کانشیسنیس نہیں ہے کیا, اس کی اپنی اسپرٹ نہیں ہے کیا, اس کا اپنا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کیا گاڈ کے ساتھ. آپ کو کیا پتا کس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا.
تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اینتھروپولوجیکل انالیسس ہوتے ہیں ریلیجنس کے، کمپیریٹو ریلیجنس کے جو انالیسس ہوتے ہیں، اس کا میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ مائنس کر دیتا ہے گاڈ کو، اور جو ریلیجیس انالیسس ہوتا ہے وہ مائنس نہیں کرتا گاڈ کو. تو دونوں کے بالکل الگ پیٹرن ہوتے ہیں، بالکل الگ. کیونکہ وہ پیٹرن ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس لیے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ان کو. تو ابھی اگر فرض کیا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ریلیجن کو ہم ایک کلچرل فورس کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ پہلی بات ہم نے یہ بتائی کہ فیتھ اور ریلیجن میں ایک فرق ہے. دوسری ہم نے یہ بتائی کہ ریلیجن عقل سے پیدل نہیں ہوتا، اس کا اپنا ریشنل ہوتا ہے، اس کی اپنی ریشنلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو کریجس بناتا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک ریشنلٹی ہے. کریج کے پیچھے ایک ریشنلٹی، کریج کوئی محض جذباتی چیز نہیں ہے. ریلیجس کریج کے پیچھے ایک ریشنل ہے کہ دیکھو میں تمہارا تکلیف کرنے والا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مت ڈرو، میں ہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ مت ڈرو، میں سب سے زیادہ طاقت ہوں، میرے ساتھ تم ہو تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تو یہ کیسے ڈرے گا پھر وہ؟ جب رومن کے مقابلے میں پہلی بار مسلمان ہے تو انہوں نے تلواروں کے اوپر، حضرت خالد نے کہا کہ تلواروں کے اوپر کپڑا باندھا، گستوں کے اوپر کپڑے باندھ رہے ہیں، چندیاں باندھ رہے ہیں، نہ انہوں نے زرائیں پہنی ہوئے، نہ انہوں نے ہود پہنے ہوئے. یہ رومن سے لڑنے کے لیے آ گئے یہ لوگ، ان کو خوف نہیں آتا. تو حضرت خالد نے خط ان کی طرف، میں تمہاری طرف ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جو اپنی زندگی سے، اپنی موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہے. تو اب تم سوچ لو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا. وہ ریشنل ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو ریشنلی انٹرنلائز کر لے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رومن سے کیا مطلب، اس کو رومن ہو کوئی بھی ہو، میں کیا کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ انہوں نے سونے لوہے کے وہ پہنے ہوئے، فوج پہنے ہوئے، تو ایونچولی تو ہم سب مر ہی جائیں گے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب مر جائیں گے. تو آج ہی مر جاتا ہوں، لیکن میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ جو عرب ایروگینس اور عرب جو کریج تھی، اس کو ایک ایسا ریشنل کوآرڈینیشن ملا کہ اس نے بڑی بڑی سویلائزیشن کو اکھاڑ دیا. ایک ہی وقت میں 3 سویلائزیشن کو شکل دی، رومنس کو، پرشینس کو اور بیبلونینس کو. بیبلونینس ختم ہو گئے تو میسوپوٹیمیا پورا عراق کا پورا علاقہ انہوں نے فتح کیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریشنل ہوتا ہے. اور تیسری بات آپ کو یہ بتائی کہ ریلیجن کے اندر جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایک باٹم لائن ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن یہ کوئی الٹیمیٹ دلیل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ ان کی ایمان کی کمزوری یا ایمان کی استقامت کو الٹیمیٹلی جج کر سکیں. یہ پریکٹس تو ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن بعض اوقات لوگوں کو جب کلچرلی اس کو صرف ایک کلچرل ایکٹیویٹی کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن اس سے جو ان کی ریشنل ڈیمانڈ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں کرتے. ہاں وہ مانا جائے گا، لیکن ہم تو یہ کسی کے کافر یا مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا پاورفل فیکٹر ہے. یہ تو امپیریکل ہے کہ کبھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ اس کے لیے زیادہ قربانی دے سکیں گے، یہ کم دیں گے، یہ بالکل نہیں دیں گے، پتہ نہیں کون دیتا ہے نہیں دیتا ہے. نہیں، جیسے چرچنینز جو ہیں ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کتنا ریلیجن وہ پریکٹس کرتے تھے بنسبت کے ٹرکس کے لیٹ سپوز. تو چرچنینز کی آپ قربانی دیں گے، وہ تو اتنے پریکٹس کرنے کا ان کو موقع ہے نا. 80 سال تو وہ بالکل روتھلیس کمیونسٹ پاور کے انڈر کمان رہے. صوفی سلسلہ ہے، لیکن میں بتاؤں ایک بڑی اجتماعی زندگی جس کے اندر بہت سارے کلچرل پریکٹسز ہوں، یہ وہ اس کی آرگنائزیشن کے لیے گھسٹاپوں وغیرہ نے کہاں، ان کو تو بالکل چن چن کے جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، غائب کر دیتے تھے، یہ کرتے تھے. بڑی
مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا، لیکن انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. یہ اور بات ہے، وہ ریزیلینٹ ہیں، وہ ہمیشہ سے ریزیلینٹ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے دودوئف جو ہے، کوئی کنسیو ہی نہیں کر سکتا تھا کہ دودوئف جو ہے وہ چیف آف ایئر اسٹاف تھا، وہ فارمر USSR کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ اسلامک ہسٹری، تو یہ تو بالکل کنسیویبل ہی نہیں تھا لوگوں کے لیے. لیکن کون کنسیو کر سکتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے بیوروکریٹک میکینزم کا نکلا ہوا، اور کتنی اسی کمٹمنٹ ہوگی کمیونسٹوں کے ساتھ کہ وہ چیف آف ایئر اسٹاف بن گیا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، اور اس کے لیے مرنے پہ تیار ہو گیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی ریلیجن کسی ریشنلٹی کو ایبسٹریکشن کے اندر نہیں دیکھا جاتا. ریلیجن کی اپنی ایک علمیت ہوتی ہے، اور ریلیجن کی اپنی تاریخ بھی ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے اندر معیارات بھی موجود ہیں. کس سطح کے تاریخی تناظر کو، اور کس سطح کی تاریخی حقیقت کو، اور کس سطح کی تاریخی شخصیت کو آپ ریفر کرتے ہیں. اور یہ کوئی ہواؤں کے اندر نہیں کھڑا ہوا، وہ بڑا کمپیوٹرائزڈ ہے اور ٹیکسٹ موجود ہے. تو مسلمانوں کے اندر اگر فرض کیا کوئی آدمی کہ یہ مجھے بالکل ریشنل لگتا ہے کہ عورت بھی نماز پڑھائے، جیسے برطانیہ کے اندر ایک عورت نماز پڑھانے اس نے جماعت کرا دی ہے نا، جماعت ہو گئی، تو مجھے یہ ریشنل لگتا ہے کہ، تو مجھے اس میں کوئی ریشنل کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دیتی جیسے کہ وہ کہتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ریشنلٹی کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی، ماورا نہیں ہوتی اپنی علمیت سے اور اپنی تاریخ سے. سوال یہ کہ آپ کو ایسی تکلیف کیا ہو رہی ہے نماز جماعت کرانے. سوال پہلا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں نماز پڑھانا کوئی، نماز پیچھے پڑھنا کوئی انفیریئر چیز ہے؟ کیا کوئی موجود نہیں ہے نماز پڑھانے والا؟ کیا عورت کی نماز نہیں ہوتی مرد کے پیچھے؟ کیا ریلیجن نے یہ کہا ہے؟ کیا اس وقت پورے برطانیہ اندر کوئی ایک نہیں موجود جو نماز پڑھا سکے؟ سوال ہے، آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں مرد کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو آپ کا مسئلہ نماز پڑھنا نہیں ہے، مرد اور عورت کا پرابلم ہے جو کہ ایک دوسری تاریخ سے نکل کر آ رہا ہے. اب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ وہ تاریخ آپ کے تاریخی تناظر سے ہم آہنگ ہو جائے. آپ کا تاریخی تناظر تو یہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی نا، لیکن نہیں پڑھائی نا حضرت عائشہ صدیقہ، یا حضرت نماز جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ پڑھانے کھڑی ہوئی، یا طلحہ اور زبیر کی نماز جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ پڑھا گئی. طلحہ اور زبیر تو حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے نا، حضرت علی کے خلاف لڑے تھے نا، حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا جمل میں. اور لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کر رہی تھی نا، دونوں اس کے پیچھے لڑے نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نماز جنازہ پڑھانے کھڑی ہو جاتی ہے نا. ایسا تو نہیں کیا نا، نہیں ہوا تو تم نہیں کرو. اب آپ کہو نہیں، میں چونکہ فیمنسٹ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہوں، اور فیمنسٹ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ لیڈ نماز پڑھنا، لیڈ کرانے کا مطلب سپیریورٹی انفیریورٹی سپیریورٹی کی اپنی کسی جذبے کی تمہیں تسکین کرنی ہے تو تم کر لو. اسے ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خدا نے کہا تکبر میری تہمت ہے، جس نے اس کو چھوا اس کو میں لات مار کے گرا دوں گا. تکبر صرف میں کر سکتا ہوں. انا وغیرہ تمہیں اگر کرنی ہے تو ریلیجن وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں. اب جب دنیا میں سارے مرد مر جائیں، انشاءاللہ مر جائیں گے تھوڑے دن میں، جو بظاہر حالات چل رہے ہیں وہ نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، مرد کم ہوتے جا رہے ہیں. 2250 تک پوری دنیا کی اوور آل پاپولیشن کا 3% مرد رہ جائیں گے. 22 تو ہم لوگ تو انتقال کر چکے ہوں گے، فکر کی بات نہیں ہے. ہمارے امیڈیٹ اولادیں بھی انتقال کر چکی ہوں گی. لیکن یہ اوور تو سب کر لینا، پھر ان سے کہو کہ انتظار کریں 2250 تک سب مرد ختم ہو جائے، پورے برطانیہ کوئی مرد پڑھا لینا، تو اس میں انتظار کر لو.
لیکن ابھی اگر ہے مولانا صاحب نہیں میں آج میری باری تو یہ میری تیری اور سب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا کل وہ کہو گے میں یہ مولانا صاحب کے پیچھے میں کیوں میرے تو شولڈر اتنے بڑے ہیں اور میری داڑھی اتنی لمبی ہے میں پڑھاؤں گا. پھر کیا تمبولا کھیل کھیل کے وہ ہوگا تمبولا سمجھتے ہو کون جو ہے اکڑ بکڑ کمبے کو ہوگا اس کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے کھیل مزاق ہو رہا ہے کیا یہ. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی تاریخ کو غیر معتبر سمجھتا ہے وہ ایک احساس کمزوری کا شکار ہے. اس سے کہو کہ بیٹا پہلے تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اور تم اس تاریخ کو بھی قبول کرو جس تاریخ کے اندر اس مذہب کو پریکٹس کیا گیا. یا پھر تم یہ کہو کہ اس تاریخ کے اندر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب عورتوں کے طرف پریجوڈس تھے لہذا پھر تمہارے ایمان کا سوال کیا ہے کیونکہ تم عورت ہو تو تم کو دوسرا اختیار کرو اس میں تو نہیں ہے یہ. یا پھر تم اگر ہے تو پھر تم کہو کہ یہ کس طرح کا پریجوڈس ریلیجن ہے سارے پیغمبر جو ہے مرد پیدا ہو رہے ہیں وہ بھائی تم بتا دو نا کہ دوسری تاریخوں میں تو بتا دو دوسری تاریخوں میں بتاؤ نا کتنی عورتوں نے کیا کون سی توپیں چلائی بتاؤ بیبلونینز میں پرشینز میں سومیرینز میں میسوپوٹیمیا میں کون کس نے کیا یا فلسفے کی دنیا بتا دو کتنے بڑے فلسفی پیدا کیے عورتوں کتنے بڑے فلسفی ہیں عورتوں میں پوری انسانی تاریخ کے اندر کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں کتنے بڑے فلسفی ہیں کتنے بڑے ہسٹورینز ہیں بتا. تو پھر تم کہو کہ یہ تو دیکھا اس کا نکل آیا نا اصل میں اس کا پریجوڈس عورت کی طرف. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر ریشنلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ریشنلٹی ایبسٹریکشن میں نہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یہ ریشنل ہے لیکن صرف 2 اور 2 4 ہی نہیں ہوتے 5 - 1 بھی 4 ہوتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 2 بھی 4 ہوتے ہیں 3 + 1 بھی 4 ہوتے ہیں. ان نیومریبل میں بتا سکتا ہوں اکویشن سب ریشنل ہے سب 4 بنا کے دے رہے ہیں تو کیا 4 صرف ایک ہی طریقے سے کریں گے 2 اور 2 4 ہے اور طریقہ نہیں ہے. نیومریبل اکویشن بنائی جا سکتی ہے ایک ہی ریشنل فریم ورک کے اندر. سوال یہ کہ تم کس میں تم الجبرا کے اندر بہیو کر رہے ہو تم جیومیٹری میں بہیو کر رہے ہو ٹریگنومیٹری میں بہیو کر رہے ہو ایرتھمیٹک کس طرح. تو تمہارے خیال میں کیا ایک ہوتا ہے کہ میتھمیٹیکل رول سب جگہ پر اپلائی ہو جاتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی آدمی کہ مجھے تو یہ ریشنل لگ رہا ہے لہٰذا یہ میں کر گزرتا ہوں تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے اکابرین کی معتبر تاریخ کے اندر اس کی مزید ہے یا نہیں اور کیا اس اگر کوئی اجتہاد ہے کوئی نیا کام آپ کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں کیا آپ ان اکابرین کی تاریخ کے قریب ہوتے ہو یا دور ہو جاتے ہو. اگر ایسا کرتے ہو تو کر لو لگا لو نیشنلٹی لیکن یہ کہ تقلید کو ممکن بنانا چاہیے اس کو. اگر وہ تقلید کو ممکن نہیں بنا رہی تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ پوری 1500 سال کی تاریخ میں تمہارے ہی دماغ میں یہ خیال آیا اور وہ سب جو تھے ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا اور فوراً جو ہے حضرت معاذ بن جبل پہ چھلانگ مارتے ہیں. معاذ بن جبل نے کہا کہ بھائی میں اشتہار کروں بھائی معاذ بن جبل کا اسٹیٹس تو دیکھو. معاذ بن جبل کو حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر قرآن کو سمجھنا تو معاذ بن جبل سے ملنا حضرت عمر. تو معاذ بن جبل اللہ تعالی نہیں کھڑا ہو جاتا تھا بتانے کے لیے کہ کیا ہے خاموشی اختیار کرتا تھا کیونکہ وہ کھیل مذاق نہیں ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریشنل جو ہے آپ کی تاریخ سے کنسسٹنٹ ہے یا نہیں. یہ قریب ترین یعنی کہ سیفسٹ طریقہ ہے آپ کا بڑی حماقتیں کرنے سے. یونیورسلسٹ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اسے ہم اے ہسٹوریکل کہتے ہیں اور اے ٹیمپورل کہتے ہیں. وہ کہ وہ ایک اسپیسیفک اسپیس ٹائم میں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ یہی بہترین وقت ہے. زمانہ بھی یہی اور مکان بھی یہی ہے بہترین. اسی لیے ہم اسے آئیڈیل کہتے ہیں اور بنیادی طور پر اس میں کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل ایکچوئل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، بلکہ جب بھی کوئی پیغمبر موجود ہوتا ہے وہ اس زمانے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے، اور جو اس وقت میں انکار کر دیتا ہے پھر اس کو حجت تمام ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر سزا آتی ہے، اللہ کی طرف سزا ملتی ہے پھر اس کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے بہترین دور ہے، اور وہ اسپیس اور وہ ٹائم جو ہے وہ ہسٹری کا کرائٹیریا ہے، ہسٹری کو جج کریں گے ہم اس سے، ہسٹوریکل پروسیس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہسٹوریکل پروسیس نہیں ہے، وہ ورٹیکل ریلیشن شپ ہے گاڈ کے ساتھ، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جائیں گے وہ ختم ہو گیا۔ لہذا وہ دور کو اس دور سے قریب ترین جو انٹرپریٹیشن ہوگی وہ بہترین انٹرپریٹیشن کم از کم میں تو اسے سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیف ہے۔ اس میں اگر بہت بڑی آپ نے غلطی ہوئی ہے، کسی صحابی کو یا پروفٹ کو آپ نے فالو کیا اور مس انٹرپریٹ کر لیا گیون سچویشن میں، زیادہ زیادہ آپ کو یہی کہے گا خدا کہ وہ تم غلط سمجھے یا تم نے صحیح اشتہار نہیں کیا، اس کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس میں ہم جب دیکھتے ہیں مطلب کہ تاریخ کا جو تناظر ہے، مطلب تو یہ جو مطلب اسلامی انکاری کی جو موومنٹ عالم اسلام میں بڑی اس کی مقبولیت ہے، یہ تو جو ہے تاریخ کے کسی بھی دور سے، یعنی ایون ایک جو مطلب اسلامی تاریخ میں جو بدترین بادشاہتیں رہی ہیں یا آمریتیں رہی ہیں، یا تو ان کے بھی یہ مطلب ہے کہ معیار زندگی قلم کرنے کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر تو کبھی اختیار نہیں کیا گیا، یا یہ قرض لے کر عالیشان کوٹیاں تعمیر کرنا اور عالیشان بنگلے بنانا، یہ تو پوری اسلامی تاریخ میں یعنی مطلب آنے شادیاں بھی یہ نہیں اس کا مطلب، تو یہ جو مطلب ہے مطلب کوہرنس اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اسپریڈ ہو گیا اسلامی دنیا میں؟ مطلب یہ کہ یہ صرف اسلامک اکنامکس کا نہیں ہے، تو پورے کا پورا ڈسکورس آپ دیکھیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویسٹ کو پرابلم کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کی ملٹریلی تھوڑی ہم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے پورا کا پورا نظام زندگی کو مسخر کیا ہے آپ ہر چیز کو جو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، چونکہ آپ کو مار پڑی ہے ویسٹ کے ذریعے اور آپ کے 98 ریاستیں آپ کے ہاتھ سے نکلی اور ویسٹ کے پاس نہیں، اور پھر ویسٹ کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے لوگوں کے تھرو آپ کو واپس ملی وہ، تو بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ بھائی ہم اسباب و علل کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ اب وہ اسباب و علل کہتے ہیں وہ تو اس اکنامکس یا اس سوسیالوجی یا اس پولیٹیکل سائنس اور اس اینتھروپالوجی کی بنیاد پر آئے، تو ہم وہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو زیادہ کیا کرو، اس میں اسلام کی موریلٹی شامل کر دو، اسلام کا تڑکا لگا دو، یا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فار ریچنگ حدیث پکڑ کے لے آؤ وہ لگا دو، اس کے ساتھ ٹانک دو اس کے اندر پورے کے پورے میکینزم کے اندر، یا کوئی آیت نکال لو اور ریفرنس ٹو دی کانٹیکٹ سے الگ کر کے وہ ٹانک دو اس کے اندر، اور اس کی بنیاد پر اس کو اسلامائز کرو۔ تو بنیادی طور پر جو پریویلنگ جو میٹافزکس ہے وہ تو ویسٹرن ہے، اس میں بلا وجہ کا ڈھکوسلا پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ لیں اسلامک اکنامکس کے جو چیمپئن پاکستان کے اندر مطلب زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، زیادہ مار رہے ہیں لوگوں کو، زیادہ سود لے رہے ہیں، زیادہ بدماشی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے نیکی سمجھ کے اپنا گلا کٹوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بھائی نیکی بھائی کوئی نہ کوئی قربانی، بھائی کس بات کی قربانی، کس بات کی قربانی؟ تو اپنا بینک میں کیوں رکھوا رہے ہو اپنا پیسہ؟ تو بینک سیونگ کا مطلب اسلام کے اندر فائنینس جنریٹ کرنا ہوتا ہے کیا؟ اسلام کے اندر کیپٹلسٹ پراپرٹی اور نان کیپٹلسٹ پراپرٹی میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ یہ تو بالکل مطلب کا جاہل آدمی بھی جس نے تھوڑی سی اکنامکس پڑھی ہے وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ منی میکنگ کیسے ہوتی ہے بینک کے اندر۔ آپ جو 25,000 روپے لے آ کے بینک میں رکھوا رہے ہو وہ سیونگ کے نام پہ اوپر وہ کیا کرے گا؟ وہ بینک اس سے آپ کا خیال لے گا، اس سے وہ دکان خرید لیتا ہے جا کے، وہ کسی اور کو دے دے گا، اس بھائی کو دے دے گا 25,000 روپے، اور اس سے 500 روپے لے گا اور 400 روپے اپنے پاس لے گا، 100 روپے آپ کو دے گا۔ اس طرح ہوئی منی میکنگ۔ تو کون سی اس میں ٹوپ چلا دی بھائی؟ کمرشل بینک ہے وہ، کمرشل بینک نہیں ہے کیا وہ؟ جو بھی تھوڑی سی اکنامکس جانتا ہے وہ دیکھ لے جا کے کمرشل بینک کے منی میکنگ اور کس طرح سے ہوگی۔ اسلامک فائنینس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس آپریٹر کو کچھ اور کہہ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کوئی بھی عربی نام دے دو, کفالہ کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو. بتانے کا مطلب یہ کہ تو بالکل ذرا سا بھی جو اکنامکس پڑھا ہوا وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کا سارا, اور یہ کیا مطلب ہر جگہ پر یہی ہے. اسلامک اکنامکس کا پورا ڈھکوسلا جو ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر وہ تو سینئر لاس کو مانتا ہے. نہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہمیشہ مطلب ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز جو ہے مطلب اسلام کا خیر جو ہے وہ محفوظ ہے قرآن و سنت کی, اور تو جب بھی کوئی چیز جو ہے مطلب اسلامی تاریخ اور تہذیب اور تعامل امت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے خلاف ریزرویشن یعنی مثال کے طور پر یہ صاحب نے ایک مرتبہ مثال کی تھی کہ ہماری تہذیب میں جو مطلب بزرگوں کا ادب ایک چیز ہے, مطلب یعنی کوئی اس کے لیے قانون نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سڑک پر بدتمیزی کر رہا ہو کسی بزرگ سے تو 10 آدمی اگر اس کو جو ہے کاؤنٹر کریں گے کہ بھائی بزرگ آدمی تو بدتمیزی کر رہا ہو, یا کوئی مجذوب ہے یا کوئی پاگل ہے. تو اسلامی تہذیب میں اور روایتی تہذیبوں میں پاگل کا بڑا احترام ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے خدا سے کوئی خاص تعلق ہے, لوگ کھلاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, اس کی بددعا سے بھی بچتے ہیں. مطلب یہ ایک خاص ایک ہماری روایت ہے تہذیبی روایتی تہذیبوں کی ہے مطلب اسلام کی. مطلب یہ جب یہ اسلامی تھنکنگ جو ہے مطلب اس کا فلسفیانہ پس منظر کی میں بات نہیں کر رہا اور نہ اس کا اکنامکس اور مغربی فلسفے سے کیا تعلق ہے سوشل سائنس, میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جب ایک تقی عثمانی اپنے رسالے میں ایک اشتہار چھاپتے ہیں, یعنی جو میں نے اشتہار پڑھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 کروڑ روپے کا قرضہ حاصل کریں. ایک اسلامی پرچم ہے جو تصوف پر یقین رکھتا ہے, ہر ہفتے اسلامی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. اس پرچے میں یہ اشتہار چھپ رہا ہے کہ بینک الاسلامی آپ کو 5 کروڑ روپے کی پیشکش کرتا ہے مکان کی تعمیر کے لیے یا مکان کی آرائش کے لیے. تو یہ تصوف کے جو ہے مطلب دائرے کے اندر یا اسلامی رقبہ کے دائرے کے اندر 5 کروڑ روپے کا قرضہ مکان کی تعمیر یا آرائش کے لیے مطلب فلسفیانہ قواعد ہٹ کر مطلب یہ کہ کوئی اس پر وہ ہمیں نظر نہیں آتا ریئیکشن جو ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی جو پوری ڈسکورس میں نے شروع کی ہے وہ یہی میں نے بتایا کہ وقت کس چیز کی ہے. وقت تو ایلوژن اور گڈ لائف کی ہے. گڈ لائف کے لیے ریلیجن نے منع کیا. ریلیجن نے کیا ڈنڈے مارے اپنی اولاد کو اور درخت کے نیچے رکھو اپنے بچوں کو, اور بیوی جو ہے پھگنی سے جو ہے لکڑیاں جلاتی رہے اور آنکھوں میں سے پسینہ نکلتا رہے, سر پہ دوپٹہ باندھی رہے اور پائپ میں رہو. وہ کہیں گے فوراً وہی کہیں گے کیا آپ سے کیا چاہتے ہو کہ اونٹ کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو نظام زندگی ہے آپ کا اس میں جو چیز وقت اختیار کرے گئی وہ ہے گڈ لائف, گڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اور اچھی زندگی گزارنا سب کا پیدائشی حق ہے. اور حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ بکری کا بچہ اور بکری کا بچہ اگر بھوکا مر گیا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کتے کا بچہ یا کتا بھوکا مر گیا, تو حضرت عمر کی وہ بھی لے آتے ہیں اور یہ بھی لے آتے ہیں, اور 2-3 چیزیں اس کا گڈ لائف. تو گڈ لائف بنانا جو ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے. اس کے لیے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ فراہم کرے, اس کے لیے میکینزم معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے, ریاست کی رسپانسبلٹی ہے, معاشرت کی. اب آپ کہیں کہ بھائی ریاست نے جو ہے گڈ لائف کے لیے جو نظام زندگی پیش کیا وہ اسلام سے اخذ کردہ نہیں ہے, تو اسلام کیا کرے؟ کیا اس گڈ لائف کی ریزسٹنس کرتا رہے یا کوئی آلٹرنیٹو گڈ لائف کا میکینزم دے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹو گڈ لائف کا میکینزم آپ دے رہے ہو وہ وہی ہے جو کہ ویسٹرن ہے, وہی ہے. یہ دونوں کا کورالری تو ایک ہی ہے, دونوں کی کورالری تو ایک ہی ہے. تو یہ تم پاکستان میں جو ایک آدمی جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے, لیکن برطانیہ میں بیٹھا ہوا آدمی تھوڑی دھوکہ کھائے گا. برطانیہ کے کسی لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے لڑکے ہو تم بولو گے اس طرح منی میکنگ ہوتی ہے اسلامک فائنانس ہوتا ہے, وہ تھوڑی آئے گا اس چکر میں. وہ کہے گا بھائی یہ بھی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے نا اس چیز کو اس نے پڑھا ہے. یہاں پر کتنے لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں, کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں جا کے پوچھیں تو پوچھا منی میکنگ کیسے ہوتی ہے, نہیں بتا سکے گا منی میکنگ کیسے ہوتی ہے.
اور اسپیکولیٹو منی کیا ہوتا ہے اور کتنا ہے اسپیکولیٹو منی مارکیٹ کے اندر. ڈالر کے اوپر ڈالر رکھتے ہیں نا اگر اس طرح جوڑیں تو زمین سے چاند تک اور چاند سے زمین تک 3 چکر لگ سکتے ہیں. اتنا اسپیکولیٹو منی اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہے جو ہم ڈالر جا کے خریدتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ اتنی چمپو گیری کی بات جو ہے اس کے اوپر لوگ کیسے ایگری کر جاتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. اب یہ میرا خیال ہے لیکن اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو اسلامک فائنینس ہے یہ سب غلط ہے. بس کیا میں کہتا ہوں, میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں, ایک بڑا اکانومسٹ ہے جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک تو جو جنہوں نے اس کے اوپر رولنگ دی تھی چیف جسٹس تھے شریعت کورٹ کے, ان کا کیا نام تھا, جسٹس تنزیل الرحمان. فرض کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے ٹی وی پہ آگے یہ ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ ٹھیک ہے والی بات پہ کو فالو کر لیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے کو شکست ہوگی. ایک آدمی کو شکست ہوگی کیونکہ ایک آدمی کے مقابلے ایک آدمی ہوا ہے, ایک آدمی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ سمجھے نہیں سچویشن. یہ ایک آدمی نہیں ہے. پہلی بات تو بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر, ٹی وی پہ بیٹھا ہوا نا. ٹی وی کیسے بنتا ہے؟ ٹی وی کا کوئی مشین ہے جس کے اندر آ جاتے ہو آپ. ٹی وی کا جو نظام چلانے کے لیے اربوں لوگ موجود ہیں, اربوں, کروڑوں نہیں, اربوں لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ جو اربوں انسان موجود ہیں یہ انتہائی ذہین ترین فطین لوگ ہیں اپنے معاشرے کے. اٹھائی گیرے اچکتے نہیں ہیں یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں. کنٹمپرری اسٹرکچر آف نالج کو جاننے والے لوگ ہیں اور کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. ہر مذہب سے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سارے لاجین بھی ہوتے ہیں, دہریے بھی ہوتے ہیں, سوشلسٹ بھی ہوتے ہیں, فاشسٹ بھی ہوتے ہیں, نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں. ہر کاٹ کا الو آپ کو اس میں ملے گا. پھر یہ سب کے سب فی سبیل اللہ نہیں آ جاتے جس طرح یہ فی سبیل اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے مفادات ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, سسٹمیٹیکلی آرگنائزڈ ہے بائی دی ریشنل آف دا کیپٹل. They are being linked by a rationale of the capital. اور ان کو یہ جو پیسہ مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے؟ آسمان سے برس رہا ہے. پورے پیچھے ایک پورا کا پورا نظام زندگی ہے جس کو کچھ بڑے بڑے مگرمچھ چلاتے ہیں جن کی اسٹیک ہے اس سسٹم کے اندر. بلینز نہیں, بلینز آف ڈالر کے, بلینز آف ڈالر کے اسٹیکس ہیں. اگر یہ سسٹم کو نقصان پہنچا تو یہ ان کے بلینز آف ڈالر تباہ ہو جائیں. یہ سب مل کر اس آرگیومنٹ کو معقول بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا دھندا چلتا ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ ایک مولانا نے دوسرے مولانا کو شکست دی. ایسا نہیں ہے. یہ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے, 1 against millions. 1 ملین کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اس کی کون سنے گا بیچارے کی؟ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو ان کے مفادات کے اوپر مار رہا ہے, جڑ کو کاٹ رہا ہے ان کی. تو یہ چھوڑیں گے اس کو پاگل بنا دیں گے, اس کو ایک کاٹ کا الو کے طور پہ پیش کریں گے. لیکن یہ اپنی قوت نہیں پہچان رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ طاقتور پوزیشن پر ہے یہ جو اکیلا کھڑا ہوا ہے. اس نے اپنے حلیف تلاش نہیں کیے. یہ بھی اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے
ان کی پیچھے جو تاریخ ہے نا، یہ پورے بدماش جو ملے یہ 200 سال سے لے کر 300 سال کی تاریخ ہے، اس سے پیچھے جا نہیں سکتے، 300 ایئر سے پیچھے یہ نہیں جا سکتے. ہلو باہر سنیے. No, right now I am in my class. So is it possible for you to call me around 2 hours from now? Okay. So issue یہ ہے کہ یہ جو اکیلا کھڑا ہوا ستوؤں کی طرح، اس کو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اس 1500 سال کی تاریخ، اور اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بتا بھائی تو اپنی تاریخ بتا، کس سے جڑنا چاہتا ہے، ان سے جڑنا چاہتا ہے یا ان سے جڑنا چاہتا ہے، کن سے جڑنا چاہتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ تلاش کر کے لاتے ہیں ایسوں کو جو ان کے دانت نہیں توڑ سکتے، یا تو ان کے منہ میں دانت ہی نہیں ہوتے، یا ان کے گھونسوں میں اتنا دم نہیں ہوتا تو ان کے دانت توڑ سکیں. یہ لے کے آتے ہیں لوسی ٹائپ کے لوگوں کو، بالکل ان کی ٹانگیں کاپے ہوئی، بلکہ ان کو ایک تماشے کے طور پہ دکھاتے ہیں. زو جس طرح ہوتا ہے نا، زو جس طرح پنجروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، اس کو نکال لو آج، اس کو نکال لو آج، اس کو نکال لو آج، اس کو نکال لو. تو پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظام زندگی ہے جس کے اندر معقول لگتا ہے آپ کو سود لینا اور سود دینا، لیکن یہ ایک آدمی کے کام کی وجہ سے نہیں ہوتا. ایک آدمی کمزوری نہیں ہے، یہ بیچارہ، اس کے بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں بھی ہیں، یو نو واٹ آئی مین. ایک تو یہ اندر کی مار کھا رہا ہے، اندر پڑ رہی ہے اس کو مار، ٹھیک تھا. پھر اس کے حلیف نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ جو مر گئے نا وہ سب بیچارے جو اس کے حلیف تھے وہ تو مر گئے، وہ تو فنا ہو گئے، 50 سال کے اندر مر جاتے ہیں. تو کتنے دن تم اپنے حلیف رکھ سکتے ہو؟ تو تمہیں حلیف بتانے پڑتے ہیں، نہیں ہر 50 سال بعد. فران میں آ رہا ہوں. ہاں میں پہنچ رہا ہوں. اوکے ہاں ٹھیک ہے، 10 منٹ. اوکے. تو اس نے اپنے حلیف کھو دیے اور اس نے اپنے حلیف جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا، جب بھی ہم نے سیشن شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو آپ علمی مانتے ہو اور حقیقت بھی مانتے ہو، لیکن آپ اس کو وقت نہیں دے سکتے. وقت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. یعنی کہ یہ تو سب دیتے ہیں نا کہ قربانی دیں، لیکن کتنے لوگوں میں دم ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کریں اس طرح جیسے حضرت علی کی اولاد قربان ہوئی، 5 بیٹے قربان ہو گئے ایک ساتھ. کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، ہر آدمی میں دم نہیں ہوتا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا ایسے جس چیز سے آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں 1 to 1 نہیں ہے. اٹس ناٹ اے 1 to 1 ریلیشن شپ کہ جب آپ ٹی وی کے اوپر جا کے کسی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو ایک یہ آدمی اور ایک یہ آدمی ہے. نو 1 to 1 ریلیشن شپ نہیں ہے. ایک کے پیچھے پورا نظام زندگی کھڑا ہوا ہے. ایک کے پیچھے جو نظام زندگی ہے وہ قصہ پارینہ ہو گیا. وہ کہتا ہے بابا چھوڑو وہ قصہ پارینہ ہے، وہ کون سی تم زمانے کی باتیں کرتے ہو. اور ذرا اسے کہنے کی تو فوراً وہ اس کی پیٹ یاد آ گئی تو وہ اس کی پیٹ پہ لے آئے. میں جو تاریخ آگے بڑھ رہی ہے وہ کس دنیا میں جب کیا اگر وہ اگر چینج نہ تو اسی وقت سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. اگر بڑھ رہی تو ہمیں مثال کے طور پر اگر سال مارکیٹ دیکھتے ہیں تو
تو وہ اکنامیکل سسٹم دے رہا ہے کہ اگر ہم فوڈ لائف دے رہا ہے کہ ہمیں اسٹرکچر ہوتا چلا جاتا ہے پروڈکشن کا پروسیس. تو اسلام میں کیا چیز؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری یہ بیسک ایزمپشن ہے سائنس کے بارے میں، وہ تاریخ کے بارے میں وہی کہ تاریخ انفولڈ ہوتی ہے. اس تو کوئی دلیل نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ تاریخ انفولڈ ہوتی ہے. کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ نہیں کمپلیشن اگر کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی چیز کا کسی چیز کو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ پھر آگے بڑھتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ. تو کوئی چیز جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ نہیں، جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ کیا چیز کمپلیٹ ہوتی ہے؟ جو اس میں پیرامیٹر دیے جو انسان کا وہ بندگی اور پہنچاتا ہے. دیکھو مطلب میں پہلے بتا ہوں، میں سمجھ گیا. اگر فرض کیا تم کہتے ہو مارکس، تو مارکس کہتا ہے ہیومن ہسٹری از دی ہسٹری آف انکریز ان پروڈکشن اینڈ انکریز ان ایلینیشن. صحیح ہے؟ نہیں، نبوت تو چھوڑ دو. نبوت تو مارکس کو تو بالکل پتہ نہیں تھا نبوت اور اس کے بعد وہ کہتا ہے گاڈ از این انتھنکبل ایول گریٹسٹ کریشن آف مین، ہے نا. تو مارکس کو ابھی ہم لے لیتے ہیں پہلے. تو مارکس کہتا ہے کہ بھائی یہ پروڈکشن کا جو عمل ہے وہ اینٹیگنسٹک ریلیشن شپ میں ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں ایجنٹ کا کیا رول ہے؟ ایجنسی، انڈیویجول اس کا کیا رول ہوتا ہے مارکس کے فریم ورک؟ لیبر از دی کنجینیل فارم آف کیپٹل. اس کا انیشیل ریفرنس پوائنٹ ہے کیپٹل کا، لیبر ان از انڈیویجویلٹی. لیکن اوور آل پروسیس کے اندر تو اس کی صرف کانٹریبیوشن ہے نا. تو اس کا مطلب ہے انڈیویجول ایز اے ہول اس عمل تک جب تک کہ کمیونسٹ یوٹوپیا ریئلائز نہیں ہوتی کیا کرتا ہے، اس کو اٹین کرنے کے لیے اپنی انڈیویجویلٹی ریزالو کرے کلیکٹیوٹی کے لیے. اور اس کے لیے اسے تلاش کرنا پڑے گا کیا؟ ایک اسپیشی میں جو انسانیت کا جائز نمائندہ ہو. اسپیشی مین، ہیوگر مارچ کی اسپیشی مین ہو جس کے تھرو وہ انسانیت اپنا ایجاد کرے گی، ہے نا. اسلام کے اندر، جوڈائزم کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے کوئی یہ پوچھے گا کہ تمہاری قوم کیا کر رہی تھی؟ ایسا نہیں، اس کی جو ریسپانسبلٹی ہوگی. لیکن بنیادی طور پر جنت میں کون جائے گا یا جہنم میں کون جائے گا؟ قوم جائے گی، کلاس جائے گی، ریس جائے گی یا انڈیویجول جائے گا؟ انڈیویجول جائے گا. قوم تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. قوم یہ پاکستانی قوم بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، سب انڈیویجول بیٹھے. ابھی فرضی ہم لوگوں کو پتا چلے یہاں پر پاکستان ختم ہو گیا، جیسے امریکہ بہادر میں ختم ہو گیا. کراچی جو ہے الگ ملک ہے، اس کا نام ہے بھٹا آباد. بھٹا آباد ایک ملک ہے، تو ہم لوگ بھٹا آباد کے وہ ہیں. اور باقی جو پنجاب بن جاتے ہیں ان لوگوں کو وہ لے کے ویزا لگانا پڑے گا بھٹا آباد کا، اور جو پیدا یہیں تو ہوا ان کو یہاں کی بھٹا آباد کی شہریت مل جائے گی. بھٹا کہلائیں گے سب لوگ، بھٹی کہلائیں گے یا کچھ بھی، بھٹو کہلائیں گے کچھ بھی. ہاں تو کیا قوم کہاں گئی؟ قوم کوئی چیز نہیں ہوتی، کنسیپچول ہے. اسی طرح مارکس کہتا تھا کلاس. مارکس کہتا تھا کہ تاریخ نہیں، پہلے میری بات سنو. مارکس میں بات کی نا، میں تو بتا دوں کہ اس کی پریزمپشن یہ ہے کہ اصل میں ایگزسٹ جو چیز کرتی ہے وہ کلاس کرتی ہے، انڈیویجول نہیں کرتے. انڈیویجول تو کلاس کے ممبر ہوتے ہیں، کلاس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو ریئل کانشیسنیس کا جو فارم ہوتا ہے وہ انڈیویجول نہیں ہوتا، کلاس کانشیسنیس ہوتا ہے. اصل چیز کانشیسنیس کی جو اصل اسٹیج ہوتی ہے وہ کلاس کانشیسنیس ہی ہوتی ہے. ریلیجن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا. ریلیجن کے اندر انڈیویجول ہوتا ہے.
बुनियादी तौर पर। तो असल में रिलीजन अनफोल्ड करता है जिस चीज को, वो ये कि हर तारीखी दौर में क्या लोग मरने के बाद जन्नत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके अलावा जो कुछ भी होता है कि वो क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, ये सब कुछ रेलेवेंट होता है इस दुनिया के अंदर, उस दुनिया के अंदर नहीं होता रेलेवेंट। इस दुनिया के अंदर रेलेवेंट वो कहते हैं, जैसे वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, वो मुफ्ती महमूद साहब जो थे, वो जगह तकरीर कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा तू काफिर है। तो उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि वहां पर उनके साथ क्या होने वाला है वो तो अल्लाह जानता है। और वो इस दुनिया में जो हो रहा है इसकी बुनियाद पर आपको शक था, और मैं दोबारा कलमा पढ़ लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, स्पेंसर्स कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, वो जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करती है उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। इस फ्रेमवर्क में जब आप तारीख को देखते हैं तो फिर आप बताते हैं रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, क्या वो क्लास कॉन्शियसनेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्शियसनेस है, चाहे वो रेस कॉन्शियसनेस है, चाहे वो जेंडर कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल को क्या है, उसकी बुनियाद पर वो तारीखी अमल को अनफोल्ड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मसलन फेमिनिस्ट एग्री नहीं करते हैं मार्क्सिस्टों से, सारी फेमिनिस्ट एग्री नहीं करते, वो कहते हैं मार्क्स तो बताता ही नहीं है कि औरतों का चक्कर क्या होगा, इसका मतलब हिस्टोरिकल अनफोल्डिंग के अंदर औरतों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है, क्या मतलब क्लास कॉन्शियसनेस में औरत की कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, तो कहेगा नहीं औरत मर्द का क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, औरत भी मजदूर है, मर्द भी मजदूर है, औरत की जो मर्जी आएगी वो ये तो तुमने बोला नहीं औरत का लफ्ज है, भाई नहीं जरूरत ही नहीं समझी, क्लास कॉन्शियसनेस है ना, वो क्लास कॉन्शियसनेस औरत भी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, मर्द भी कॉन्स्टिट्यूट, सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक आदमी कहेगा नहीं मैं इसको नहीं मानती, इस कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री को, क्योंकि तो औरत को एक पर्टिकुलरिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता और जेंडर बाइज्ड है या जेंडर न्यूट्रल है, लिहाजा औरत के डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए काबिल नहीं है, लिहाजा ये हम ऐसे नहीं मानते, तो वो कोई दूसरा ले लेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि रिलीजन के अंदर जो हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है वो इस तरह से अनफोल्ड नहीं होता कि तारीख सफर कर रही है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ग्रोथ के लिए, या हर इंसान जो भी पैदा होता है वो अपने एज के अंदर अपना जो वक्त गुजारता है उस गुजारने के अमल में कितना इसका इम्कान है कि वो जन्नत में जा सके, उसके लिए इंफरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में और रियासती जिंदगी में क्या किया उस जमाने के लोगों ने कि उसके लिए काम आसान हो जाता और क्या नहीं किया उसके लिए जिसके लिए उसका जाना मुश्किल हो गया। इस बुनियाद पर आप रियासती, माशरती और इंफरादी सतह के ऊपर मजहबी तहरीकों को और मजहबी लोगों को और मजहब से मुताल्लिक लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, असेस करते हैं या एनालाइज करते हैं। कम अज कम मैं ये समझता हूँ। कुछ लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि इस्लाम इसलिए आया है कि सब लोगों को वेलफेयर मिले, या इस्लाम इसलिए आया है कि हर आदमी को पीने का साफ पानी मैसर है, या इस्लाम इसलिए आया है, इस्लाम इसलिए नहीं आया कि लोगों को जहरीला पानी पिलाए, जाहिर है, या इस्लाम इसलिए नहीं आया कि लोगों को घरों से निकाल के दरख्तों के नीचे बिठा दे, या लोगों को गाड़ियों में से खींच के निकाले और सबको ऊँटों के ऊपर बिठा दे और हर आदमी कहे कि कहा ऊँट पे बैठे हम, कहा हाँ ऊँट पे बैठो तुम, कहा ऊँट पे बैठे हम, कहा हाँ ऊँट पे बैठो तुम, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो ये कि जितना भी डर लग रहा हो कोहान पे बैठ के बैठ। तो इस्लाम इसलिए नहीं आया, लेकिन इस्लाम इसलिए भी नहीं आया कि हर आदमी के घर लैमोजीन आ जाए, समझ नहीं। अगर इस्लाम का हिस्ट्री का कंसेप्शन नहीं हो, इस्लाम का हिस्ट्री का कंसेप्शन है तो जजमेंट किस तरह करेगा कि खुदा के करीब हो या खुदा से दूर हो, इसलिए कि उसका टेक्स्ट भी मौजूद है और एक तारीखी दौर मौजूद है, उसके बाद सहाबा
کا دور موجود ہے اور تابعین کا موجود ہے اور تابع تابعین کا موجود ہے، اس کو دیکھ کر لوگ جج کرتے ہیں. اور یہ کہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں تمہیں توپے چلانے کی ضرورت نہیں، اور اس سامنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ آدمی میرے سے بہتر ہے، وہ اس کا اعتراض نہ کرے، اخراج نہ کرے، اسے پتا ہوتا ہے یہ آدمی میرے سے بہتر ہے، میں اس سے ٹھیک نہیں ہوں. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرے سے بہتر ہے اور میں اس سے بہتر نہیں ہوں. اگر اس کا گروپ کی سطح پہ پتہ چلانے کے لیے آپ کو ریاستی سطح کے اوپر آپ کو ریاستی ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا، جس کے اندر آپ کو ایسا معاشرت فروغ پا سکے جو کہ ریلیجس آئیڈیالوجی اور ریلیجس انڈیویجویلٹی کی فروغ میں معاون و مددگار ہو. 200 سال پہلے آپ کے پاس ایسی ریاستیں موجود تھی، ابھی نہیں ہے، پھر بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں، بنا لیں گے. آپ جو سوال کریں نا، مطلب سوال آپ مطلب بڑا آپ نے مارکسزم کو ہے اور اعتراضات اسلام کو کر رہے ہیں. مطلب یہ دو مطلب یہ پیراڈائم مختلف ہے. بنیادی بات یہ پہلے آپ یہ جو ہے پڑھیں، مطلب آواز میں وہ کتابیں میں دوں گا کہ بھائی اسلام ہے کیا مطلب، یعنی آپ کو جو سوالات صرف سوال ہے ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے. مطلب کہ دیکھیں گفتگو جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ ہوتی ہے مطلب علمی بنیاد ہوگا. مطلب مارکسزم کے بارے میں آپ نے آگے بتائیں، اس سے معلوم ہے کہ آپ نے مارکسزم کو پڑھا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ سوال جس آپ علمیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس علمیت کی بنیادی چیزیں تو مطلب آپ کو اگر ہمارے پاس 4 منٹ نہیں ہو تو ہم یہ کس طرح کہیں گے آپ نے یہ جیل میں کس سطح پر اسلام میں نہیں سمجھے نہیں آپ نے کیا کیا مطلب آپ نے یہ خود ہی کہا کہ پیرامیٹر نہیں ہوں گے، کس کسی پیرامیٹر نہیں ہوں مطلب ہے کیا، کون سے پیرامیٹر کی بات کریں جی ہسٹوریسٹی خود کیا ہے، مطلب ہسٹری کیا چیز ہے مطلب نہیں تو آپ کے ایسے سوال کیا کیا پیرامیٹر تصور ہے نا، اسلامی تصور تاریخ کیا ہے نہیں مطلب اعتراض آپ کریں گے اور اس کی مطلب علمیت ہم آپ کو مہیا کریں گے. جواب مطلب طریقہ یہ ہے علمی رپورٹ کا کہ اس چیز کے بارے میں آپ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ یہ تو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. اب کہ آپ ایک شبہات بیان کریں اور اس کے بعد میں اس کا جواب دیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب، لیکن ظاہر اس خلاف میں موضوع نہیں ہے مطلب یعنی یہاں تو نہیں یہ تو ایک اسپونٹینیس جواب دیا نا، مطلب اسلامی تاریخ اور تہذیب کیا ہے اور اس میں یہ مسائل کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے، تو پہلے اسلامی تاریخ اور تہذیب تو پڑھ لیا ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کوشچن کرتے ہیں نا تو اس میں ہم پرزیوم یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر ان اصول اور مبادیات کے حوالے سے جتنی ڈسکورس ہے وہ سب ہم نے کھنگال لی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کچھ نہیں، اب ہم آ گیا مجبور ہے. ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو یہ ہوا کہ آپ نے 200 سال پہلے آپ کو مار پڑی اور آپ کے جو بڑے لوگ تھے وہ شکست کھا گئے. یہ تو ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک ایونٹ ہوا جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ کا تعلق اس ایپسٹمولوجیکل کنٹینیویشن سے کٹ گیا. ورنہ کیا مسلمانوں نے کیا پرشینز اور بیبلونینز اور رومنز سے کیا جا کے پوچھا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیسے ہم ریاست چلائیں، ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ ہمیں معاشرہ کیسے قائم کریں. اسپینسر سے پوچھا تھا کہ جا کے بتاؤ کہ یہ جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو ایک بڑی مشہور برٹشر تھی، وہ کوشچن کرنے گئی امام خمینی سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ ریاست وغیرہ قائم کر رہے ہیں، آپ تو بالکل ایک مذہبی اس سے آیت اللہ تھے ان کا جو تھیسس تھی، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ ان کو پڑھا ہے سوشیولوجسٹوں کو، ڈرکھائن کو، بالکل نہیں پڑھا، اللہ کا شکر ہے بالکل نہیں پڑھا. تو اس کا پھر یہ ریاست آپ کیسے چلائیں گے؟ تو انہوں نے تم نے زمخشری کو پڑھا ہے، تم نے جو ہے ملا خطرہ کو پڑھا ہے، تم نے اس کو انہوں نے بھی 10 نام بتائے، ہم نے اس کو پڑھا، اس کی بنیاد پر ہم کنسٹرکٹ کر لیں گے. ہماری فکر نہیں کرو، ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے، تم ہمیں نہیں بتاؤ، تم بتاؤ کہ تم نے سلیبس کے ساتھ کیا کیا تھا. ان کو غریب میں ٹانگیں کاٹنے لگی، وہ بات بھی نہیں. اس نے کہا میں آپ کی بیوی سے ملنا ہے، آپ جیسی عورتوں سے وہ پردہ کریں. خالی میں اس سوال کو ٹیک اپ کروں گا نیکسٹ کلاس، ٹھیک ہے.